بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ 28ویں سپارے کے آخر سے یعنی 28ویں سپارے کی آخری صورت سورۃ التحریم ہے، وہاں سے یہ مضمون شروع ہوا تھا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے بعد 29ویں سپارے کے اندر 11 صورتیں ہیں، ان 11 کی 11 صورتوں میں قیامت آخرت کے ہولناک مناظر کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور یہ تسلسل عما یتساءلون 30ویں سپارے کے نصف کے بعد تک اور 30ویں سپارے کی اکثر و بیشتر صورتیں اسی مضمون پر مشتمل ہیں، جن میں قیامت کی ہولناکی کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ تو یہاں آغاز ہوتا ہے عما یتساءلون اس لفظ سے کہ کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے سوال کرتے، عن النبأ العظیم، اس عظیم الشان اور بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، جس خبر کے بارے میں یہ اختلاف رکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، خوب سمجھ لو ان قریب یہ جان لیں گے۔ پھر اللہ پاک نے قیامت کے وجود پر دلائل ذکر فرمائے، جس پروردگار نے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو اس نے کیلیں بنایا اور زمین میں گاڑ دیا، اور تمہیں جوڑا جوڑا اس نے پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو تھکان دور کرنے کا ذریعہ بنایا، اور رات کو ڈھانپنے کا ذریعہ بنایا، اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا، اور اسی طرح سے آسمان 7 مضبوط بنائے، اور سورج کا نظام بنایا، اور آسمانوں سے بارشوں کو برسایا، اور ان بارشوں کے ذریعے سے نباتات اور غلوں کو اگایا۔ وہ پروردگار جس نے یہ سارے کام کر لیے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ موت کے بعد تمہیں اٹھائے اور موت کے بعد ایک نئی زندگی تمہیں دے اور تم سے سوال و جواب کرے، اور وہ قیامت کے قائم کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہاں ان یوم الفصل، وہ فیصلے والا دن آنے والا ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو یہ سب جماعت در جماعت ہو کر اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، آسمان بھی کھل جائے گا، پہاڑوں کو بھی چلا دیا جائے گا، اور جہنم تمہارے لیے گہات میں انتظار میں ہے۔ جس طرح سے کوئی شکاری کسی شکار کے انتظار میں ہوتا ہے، اس طرح سے جہنم تمہارے انتظار میں ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا فرحت کا کوئی سامان نہیں، سکون کا کوئی سامان نہیں۔ جہنمیوں کے بدنوں سے نکلنے والا خون اور کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہوگا، اور فرمایا یہ اس لیے کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں تھا۔ اب ان سے کہا جائے گا بھگتو اور عذاب کو چکھو، ان للمتقین مفازا۔ پھر متقیوں کا انجام ذکر کرنے کے بعد، یعنی ان کو اللہ پاک نے جنت میں نعمتیں دینی ہیں، اور پھر میدان محشر کا منظر قائم فرمایا اور ذکر فرمایا وہ دن آنے والا ہے جس دن سارے کے سارے ملائکہ، جبریل علیہ السلام بھی سب کے سب اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں گے، اور کوئی بھی اللہ کے سامنے بات کرنے کی بھی جرت نہیں کرے گا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اور فرمایا ہم آپ کو ڈراتے ہیں بہت قریب کے عذاب سے، اس دن جب ہر انسان سمجھ لے گا کہ اس نے اپنے اعمال کیا کیا بھیجے ہیں، اور اس وقت کافر تمنا کرے گا ہائے کاش کہ میں دنیا میں ہی مر کے مٹی ہو جاتا، مٹی ہو جانے کے بعد میں نہ اٹھایا جاتا۔ اس کے بعد سورۃ النازعات، اس کا موضوع بھی آخرت ہی ہے، قسم کھا کر ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی روحوں کو بہت جلدی سے نکالتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو اہل ایمان کی روحوں کو بہت نرمی سے نکالتے ہیں، یہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہوگا؟ ہاں ہاں ایسا ہوگا، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہوگا اگر دوبارہ تو پھر ہمارے لیے دوبارہ اٹھنا یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ ایک ہی چیخ اور آواز ہوگی، میدان محشر میں اللہ کے یہاں جمع ہو جائیں گے۔ دنیا کے عذاب کا ایک نمونہ سوچو،
حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا موسیٰ کی خبر آپ کے پاس پہنچی ہے کہ جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور کہا وہ سرکش ہوا، اس کو جا کے سمجھاؤ، سمجھایا، وہ نہ سمجھا اور اس نے تکذیب کی، اللہ پاک نے پکڑا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی سزا میں اللہ نے اس کو گرفتار کیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ، اس میں عبرت ہے ڈرنے والے کے لیے۔ پھر فرمایا کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ بڑا کام ہے اور سخت ہے یا آسمان کا؟ اس نے آسمان کو بنایا، آسمان کو بلند کیا اور رات اور دن کا نظام بنایا، پھر زمین کو اس نے بچھایا اور زمین سے اس نے قسم قسم کے غلوں کو نکالا اور پہاڑوں کو زمین کے اندر گھاڑا، یہ سب کچھ اس لیے تاکہ تمہارا اور تمہارے جانوروں کا کام بنے۔ اور جس دن وہ بہت بڑا جھٹکا لگے گا اس دن انسان نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب نصیحت کا وقت نہیں ہے، جہنم سامنے لائی جائے گی۔ اور جو شخص اس دنیا میں اللہ کا باغی رہا، نافرمان رہا، صرف نافرمان نہیں بلکہ باغی، اس سے اگلا درجہ ہے بغاوت کا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، اس کا ٹھکانہ اللہ کے یہاں جنت ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، ایک موضوع اس کا یہ ہے کہ جو دین کی بات سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے اس کو وقت دینا چاہیے، اسے سکھانا چاہیے۔ اور دوسری بات قرآن مجید کے متعلق یہ ذکر فرمایا کہ یہ وہ بلند کلام ہے اللہ پاک کا کہ جو ملائکہ کے پاس ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ، عزت والے ہاتھوں میں ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، تباہ ہو جائے انسان کیوں کفر کرتا ہے۔ یہ اپنی تخلیق کو نہیں دیکھتا، کس چیز سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس کی خوراک کا انتظام، یہ کہتا ہے میں خود کھاتا ہوں۔ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے آسمانوں سے بارشوں کو برسایا، ہم نے ان بارشوں کے ذریعے سے زمین کو پھاڑا اور زمین کے اندر سے ہم نے نباتات اور غلوں کو نکالا اور قسم قسم کے غلے ہم نے پیدا کیے۔ اور جب وہ قیامت کا جھٹکا آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، اولادوں سے بھی بھاگے گا۔ اور یہ بھاگنا اس لیے ہوگا کہ کوئی آج مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کوئی آج مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ اذا الشمس کورت، یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بڑے ہولناک مناظر ہیں جس دن سورج بے نور ہو جائے گا، جب سورج بے نور ہو جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جڑ پڑیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی عرب کا بہترین مال اس کو لاوارث چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جب جنگلی جانور اور وحشی جانور سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، بکری اور شیر ایک جگہ، اور وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، اور اسی طرح سے انسانوں کی روحوں کو جسموں میں ڈال دیا جائے گا اور زندہ دفن کی ہوئی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یا کسی بھی مقتول سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری جان کو کیوں قتل کیا گیا، اور نامہ عمل کھول کے سامنے آ جائے گا اور آسمان پھٹے گا اور جہنم قریب اور جنت بھی قریب لائی جائے گی اور جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ اس وقت ہر انسان سمجھے گا کہ میں نے کیا اعمال آخرت میں بھیجے۔ پھر قسم کھا کر کہا کہ یہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے اور اس کو عظیم الشان فرشتہ جبریل لے کے آئے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دن رات محنت کر کے انہوں نے اس کلام کو تمہارے تک پہنچایا ہے، ہر طرح کی مشقت کو انہوں نے سہا اور برداشت کیا ہے، وہ کوئی مجنون اور دیوانے نہیں ہے کہ اتنی مشقتیں اٹھائیں اور اتنی تکلیفیں برداشت کریں۔ انہیں معلوم ہے کہ آخرت کی ہولناکی کتنی ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، ستارے جڑ پڑیں گے، اور وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور قبروں کو کھود دیا جائے گا اور اندر سے مردے باہر نکل آئیں گے، اس وقت انسان سمجھے گا کہ میں نے کیا اعمال آگے بھیجے، کیا پیچھے چھوڑے۔ پھر ایک بہت پیارے انداز سے سمجھایا، اے انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے پروردگار سے کس نے غافل کیا ہے؟ کیا مال کی وجہ سے غافل ہو گیا ہے؟ کیا دولت کی وجہ سے؟ کیا اقتدار کی وجہ سے؟ کیا دنیا کے منصب کی وجہ سے؟ کس چیز کی وجہ سے تو اللہ سے دور ہو گیا ہے؟ کس چیز نے تجھے اللہ سے دور کر دیا ہے؟ اور یاد رکھنا تمہارے اعمال کا محاسب اللہ نے نگران ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ ایک ایک تیرا عمل لکھ رہا ہے، اور قیامت فیصلے کا دن آنے والا ہے جس دن تمہیں تمہارے کیے کا بدلے کا پتہ چلے گا، جس دن تمہارے کیے کی
کا ایک ایک عمل تمہارا سامنے آ جائے گا۔ ویل للمطففین، تباہی اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو اپنا حق پورا لیتے ہیں لیکن دیتے وقت دوسروں کے حقوق کو مار دیتے ہیں۔ کیا انہیں نہیں پتہ کہ انہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، انہیں اللہ کے سامنے اٹھنا ہے؟ اور متقیوں کا انجام اور بد کا انجام اس کو بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا ہاں کافر قیامت کے دن، ایماندار لوگ آج اس دنیا کے اندر کافر اور نافرمان اور باغی اہل ایمان کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، وہ قیامت کا دن آنے والا ہے کہ یہ اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان سے اور ان کو سامنے سے دیکھ رہے ہوں گے اور ایک ایک بات ان کو ساری دنیا کی یاد دلائیں گے، فلاں فلاں موقع پر تم نے ایسا کیا۔ حالانکہ ان کافروں کو، ان ظالموں کو، ان نافرمانوں کو اہل ایمان پر کوئی دروغہ مقرر نہیں کیا گیا ہے، پھر بھی ان کی ایک ایک بات کو لے کر طنز کرتے ہیں، طعنے دیتے ہیں۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اہل ایمان بھی ان کا طنز کریں گے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹے گا، اور اسے پھٹنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کا حکم اسے ہوگا، اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور زمین اپنے اندر سے جو کچھ ہوگا نکال کے باہر پھینک دے گی، اور اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا انسان اس دنیا کے اندر بڑی مشقت برداشت کر رہا، اگر نیکی کے لیے مشقت کر رہا اجر پائے گا، اور گناہ کے لیے مشقت کر رہا اس کی سزا پائے گا۔ اور جس کا نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اس کا حساب و کتاب بڑا آسان اور جلدی ہوگا، اور جس کا نامہ عمل الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا مت پوچھو اس کا حال کیا ہوگا، وہ موت موت پکارے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ والسماء ذات البروج، قسمیں کھا کر کہا اچھا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا کے اندر جو اہل ایمان کو ستاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ان کا اللہ پر ایمان ہے۔ انہیں یہ پیغام سنا دو کہ جو ایمان والوں کو ستاتے ہیں، مردوں کو اور عورتوں کو ستاتے ہیں، اور پھر توبہ نہیں کرتے، بلا توبہ وہ مر جاتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب اور جہنم کا جلانے والا عذاب ہے، اور تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ والسماء والطارق، پھر قسمیں کھا کر کہا ہر نفس پر ایک نگران مقرر ہے، ایک فرشتہ مقرر ہے۔ انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے، کس چیز سے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ ایک پانی کے قطرے سے اللہ نے بنایا، جس رب نے اس چیز سے اس کو پیدا کیا ہے وہ دوبارہ اس کو لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ قسم ہے آسمان کی، قسم ہے زمین کی، یہ قرآن مجید یہ قول فیصل ہے، فیصلہ کن بات ہے، اور یہ سنجیدہ بات ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ تم جو کچھ اس کے خلاف کرنا چاہتے ہو منصوبے بناؤ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے منصوبوں کو خاک میں ملائے گا۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے ہر چیز کو بنایا اور ہر چیز کو پیدا کیا، اور جس نے زمین سے غلے نکالے۔ اور اگر تم اس دنیا کے اندر نیکی کرنا چاہو گے اللہ پاک تمہارے لیے نیکی کے راستے آسان کر دے گا، اور اگر تم گناہ کرنا چاہو گے شیطان تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ اور سیذکر من یخشی، نصیحت وہی حاصل کر سکتا ہے جو نیک بخت ہوتا ہے، البتہ بدبخت کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اپنے پروردگار کا نام یاد کر اور اپنے پروردگار کے نام کی نماز پڑھ۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یوں نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ہی کو تم ہمیشہ ترجیح دو حالانکہ آخرت باقی رہنے والی ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، قیامت، کیا وہ ڈھانپ لینے والے کی اطلاع تمہیں پہنچی جو سب لوگوں کو ڈھانپ لے گی، یعنی قیامت۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، کام کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ اور کیوں تھکے ہوئے ہیں؟ جن کے کام اور اعمال خلاف سنت ہوں گے ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، اور ان کا کھانا جہنم کا، زقوم کا کھانا، ذریع کا کھانا، جس کھانے کو یہ کھا کر نہ تو وہ موٹے ہوں گے نہ وہ ان کی بھوک ختم کرے گا۔ اور کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی رب کی عطا پر وہ خوش ہوں گے، اور وہ بلند و بالا جنتوں کے اندر ہوں گے، اور چشموں میں ہوں گے، اور بلند بالا مسحریوں کے اندر ہوں گے، بچھے ہوئے غالیچے اور قالین اور تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور اس دنیا میں تم غور کرو، جانوروں کو، اونٹوں کو دیکھو، اللہ نے کتنا صابر جانور پیدا کیا۔ آسمان کو نہیں دیکھتے ہو کتنی رفعتیں اور بلندیاں اللہ نے اس کو دی، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہو کیسے اللہ نے ان کو بچھایا، زمین کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے ان کو پھیلایا۔ یہ سب زمینوں کا ہونا، آسمانوں کا ہونا، پہاڑوں کا ہونا، یہ سب
اللہ کی قدرت کی دلائل ہیں۔ فذکر، آپ ڈراتے رہیے، آپ ڈرانے والے ہیں، آپ دروغہ نہیں ہیں۔ جو نہیں مانے گا ان الینا ایابہم، اس کا حساب و کتاب ہمارے پاس ہے، لوٹ کر ہمارے پاس آئے گا، ہم اس کا حساب کتاب لیں گے اور ہم اس کا حساب لیں گے۔ والفجر ولیال عشر، قسم کھا کر پھر یہ بات یاد دلائی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تمہیں معلوم ہے تیرے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم سمود کے ساتھ، جن کی مثال نہیں پیدا کی گئی، جو طاقت میں کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کوئی صنعت اور حرفت اور طاقت والا ہے، جنہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنائے ہوئے تھے اور انہوں نے فساد مچائے، اللہ پاک نے عذاب کے کوڑے ان پر برسا دیے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا پروردگار تمہارے اعمال سے آگاہ ہے، اور اس دنیا میں اگر کسی کو نعمتیں دی ہیں تو وہ بھی امتحان ہے، اور کسی پر رزق کی تنگی ہے تو وہ بھی اس انسان کا امتحان ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ یاد رکھنا اس دنیا میں اگر تم نے یتیموں کا خیال نہ رکھا، مساکین اور غرباء کا خیال نہ رکھا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تم سے رزق کو چھین لے گا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اس طرح سے مال کو تم جمع کر کے ناحق طریقے سے جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام میں فرق کیے بغیر مت کھانا۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، وہ وقت یاد کرو جب زمین کو کوٹ دیا جائے گا اور آسمانوں سے پروردگار اور ملائکہ صف در صف اتریں گے اور رب کی تجلیات ہوں گی، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ پھر انسان کہے گا یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، سمجھنے کی کوشش کرے گا لیکن اب سمجھنے کا وقت نہیں ہے۔ اس وقت کہے گا ہائے کاش میں آج کے دن کے لیے کوئی عمل کر لیتا۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی، آپ کے وجود کی قسم، انسان کو ہم نے بڑی مشقت میں پیدا کیا، یہ سمجھتا ہے کہ اس پر رب کو قدرت نہیں ہے، یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، یہ اس بات کو یہ دل میں خیال کرتا ہے کہ کوئی قادر نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ ایحسب ان لم یرہ احد، یہ جانتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا۔ اللہ کی نعمتوں کو تم کیسے ٹھکراؤ گے جس پروردگار نے دو آنکھیں دی، زبان دی، ہونٹ دیے، حق اور باطل کے راستے اس نے سمجھائے، اور حق اور باطل کے راستے سمجھائے، پھر بھی تم حق کے راستے پر کیوں نہیں چلے؟ اور تباہی اور بربادی کے راستے پر جو گیا وہ اصحاب المشأمہ، وہ الٹے ہاتھ میں اس کا نام عمل ملے گا، اور جس نے حق کا راستہ اختیار کیا اصحاب المیمنہ، اس کو سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا۔ والشمس وضحاہا، قسمیں کھائیں 11 قسمیں کھا کر معیار متعین فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیابی اور ناکامی کا معیار سمجھایا کہ کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا، اور ناکام وہ انسان ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے اندر ملوث کر دیا۔ پھر قوم سمود کے حال سنائے کہ انہوں نے جب رسول کی بات کو ٹھکرایا اور اللہ کے معجزات کا انکار کیا تو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر ان پر عذاب لایا، یہ دنیا میں عذاب کا نمونہ سمجھایا۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی، قسم ہے دن کی، قسم ہے مذکر مؤنث کی، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، کسی کی کوشش آخرت کے لیے، کسی کی کوشش دنیا کے لیے۔ جو شخص نیک عمل کرے گا اور اچھے اعمال کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اس کے لیے نیکی کے راستے آسان ہو جائیں گے، اور جو شخص بد عمل کرے گا، بخل اختیار کرے گا، اللہ سے مستغنی ہو کر رہے گا، اس کے لیے گناہ کے راستے کھول دیے جائیں گے۔ وما یغنی عنہ مالہ، اور اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس کو ہلاکت سے نہیں بچائے گا، اور ہمارے ذمے ہے ہم جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں۔ فانذرتکم نارا تلظی، میں تمہیں ڈراتا ہوں دہتی ہوئی آگ سے جس میں بدبخت ہی داخل ہو سکتا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، سورۃ الضحیٰ اور الم نشرح یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور آپ علیہ السلام کی سیرت اور تعریف۔ قسم ہے چڑھتے سورج کی، قسم ہے رات کی، تیرے پروردگار نے تجھے الوداع نہیں کہا، اور نہ تیرا پروردگار تو اس سے ناراض ہوا، اور آنے والی زندگی گزشتہ زندگی سے بہتر ہے، اور تجھے تیرا رب اتنا دے گا
کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کیا تو یتیم نہیں تھا؟ اس رب نے تجھے ٹھکانہ دیا، اور شریعت آپ کو نہیں ملی تھی، اللہ نے شریعت آپ کو عطا کی، اور اللہ پاک نے آپ کو غنی کیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ، لہٰذا یتیم آئے اس کو جھڑکنا مت، سائل آئے اس کو دھدکارنا مت، اللہ کی نعمت ہے اس کو بیان کرو۔ ہم نے آپ کا سینہ بہت کشادہ کر دیا اور ہم نے آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیا۔ اللہ پاک نے براہ راست قرآن مجید کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ ہم تو قرآن کو یاد کرتے ہیں صحیفے سے، ہم تو قرآن کو یاد کرتے ہیں ان اوراق سے لکھا ہوا ہمیں ملا، ہم اس سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ براہ راست قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا، اور جس قرآن کو آسمان نہیں اٹھا سکا، زمین نہیں اٹھا سکی، پہاڑ نہیں اٹھا سکے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ نے وہ طاقت رکھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے نے اس کو برداشت کیا، اور پھر فرمایا ہر مشقت کے بعد آسانی ہے، ہر مشقت کے بعد آسانی ہے۔ جب آپ اپنے اعمال سے فارغ ہوں تو آپ اپنے پروردگار کے ساتھ لو لگائیے، اس سے آپ تعلق قائم کیجئے۔ والتین والزیتون، پھر قسمیں کھا کر کہا انسان کو سب سے خوبصورت انداز میں ہم نے بنایا، لیکن اگر یہ نیک عمل نہ کرے، اپنے پروردگار کو راضی نہ کرے، رددناہ اسفل سافلین، یہ پھر کائنات میں سب سے بدترین ہے۔ ہاں، اس بدترین ہونے سے بچنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی وہی یہ 5 آیتیں سورۃ العلق کی، جس میں رب کا تعارف اور اپنا تعارف کہ تم کون ہو اور تمہارا رب کون ہے۔ اپنے رب کو جس نے پہچان لیا، اپنے نفس کو جس نے پہچان لیا، وہ زندگی کا مقصد سمجھ جائے گا۔ اور اس کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک عظیم الشان رات اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ اگر وہ لیلۃ القدر کی رات تمہیں نصیب ہو جائے اور تمہیں مل جائے تو یہ تمہارے لیے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ سمجھ لو 83 برس کی زندگی اس نے محنت کی اور اللہ کی عبادت کرتا رہا، اتنی عظیم الشان رات ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے اس امت کو یہ اعزاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ عطا فرمایا، یعنی 83 سال میں جو یہ عبادتیں کر کے ترقی کے منازل طے کرتا ہے، وہ ایک رات میں یہ منازل اس کے طے ہو جاتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا، سورۃ البینہ، اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اعمال میں اخلاص، وہی عمل قبول ہوگا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور ایمان و اعمال کرنے والے وہ خیر البریہ، مخلوق میں سب سے بہترین لوگ کہلاتے ہیں، اور جو ایمان و اعمال کے بغیر زندگی گزارتے ہیں وہ شر البریہ، کائنات میں سب سے بدترین زندگی گزارنے والے اور سب سے بد لوگ ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، پھر قیامت کو بیان فرمایا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے اندر سے سارے دفینوں کو نکال کے باہر پھینکے گی، اس وقت انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا۔ اس دن زمین بھی بولے گی، اس لیے بولے گی کہ اس کے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ یہ بولے گی کہ انسان نے کہاں کہاں جرائم کیے، کیا کیا گناہ کیا تھا۔ زمین کا ایک ایک ٹکڑا انسان کے خلاف گواہ ہوگا۔ جس نے ذرے برابر نیکی کی آج دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے برابر گناہ کیا اس کی سزا بھی پائے گا۔ والعادیات ضبحا، قسمیں کھا کر کہا، گھوڑوں کی قسم، گھوڑوں کی قسمیں کھا کر کہا کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ گھوڑوں کی قسم اس لیے کھائی کہ گھوڑے کے سامنے تھوڑا سا دانہ پانی چارہ مالک ڈالتا ہے، مالک کے اشاروں پر چلتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا کرتا ہے اور مالک کی جان بچاتا ہے۔ لیکن یہ انسان کیا اس گھوڑے سے بھی گیا گزرا ہوا ہے کہ جس کے سامنے رب کے اشارے نہیں، صریح اور صاف حکم آتے ہیں، پھر بھی رب کے حکم کی طرف یہ متوجہ نہیں ہوتا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ اس بات پر آگاہ بھی ہے کہ یہ ناشکری کر رہا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ مال سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ مال کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ حل اور علاج کیا ہے؟ اسے موت یاد کرنی چاہیے، اس کو اپنی قبر یاد کرنا چاہیے، اور اس کو جاننا چاہیے کہ ایک دن آئے گا سینوں کے سارے راز باہر آ جائیں گے، اور اس دن تمہارا پروردگار تمہارے اعمال سے باخبر ہوگا۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، کھڑکھڑانے والی وہی قیامت، وہی قیامت۔ تمہیں کیا معلوم ہے قارعہ کیا چیز ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح پھریں گے، اور جس شخص کے نیک اعمال اس دن بھاری پڑ گئے، جھک گئے، بس فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ ہے کامیاب، اور جس کے نیک اعمال کم پڑ گئے فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ تمہیں کیا معلوم وہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ الہاکم التکاثر،
بامی تفاخر نے تمہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ مال کی کثرت، اقتدار کی کثرت، میں دوسرے سے اچھا بن جاؤں، میں اس سے اچھا لگنے لگ جاؤں، روز مرہ یہ فکر تمہیں، اس فکر نے تمہیں تباہ کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، کہ تم قبروں کو پہنچ گئے ہو۔ موت تمہارے سامنے کھڑی ہے اور تم اب تک اس زندگی سے تم نے توبہ نہیں کی۔ کلا سوف تعلمون، تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کتنا وقت غفلت میں وقت گزارا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں علم یقین ہو جائے۔ اور لترون الجحیم، تم دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ جس دن تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے پھر تمہیں احساس ہوگا، لیکن وہ احساس تمہارا بیکار ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن تم سے اس دنیا کے اندر ایک ایک نعمت کا تم سے سوال ہوگا۔ مال کا سوال ہوگا، جوانی کا سوال ہوگا، زندگی کا سوال ہوگا، اولاد کی نعمت کا سوال ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں جو پروردگار نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان سب چیزوں کا سوال ہوگا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، پوری آسمانی کتابوں کا نچوڑ عصر نچوڑ کی قسم، زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچنا چاہتے ہو، 4 اعمال، ایمان، اعمال صالحہ، حق بات کی تلقین کرنا، اور حق بات کی تلقین کرتے وقت جو مصائب آئیں ان پر صبر کرنا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو سامنے طعنے دیتا ہے، جو چغل خوریاں کرتا پھرتا ہے، دوسروں کی غیبتیں کرتا پھرتا ہے، اور یہ مال جمع کرتا ہے اور مال کو گن کر رکھتا ہے۔ فرط محبت، حد درجے کی اس کی محبت ہے مال کے ساتھ، اس کا یہ خیال ہے کہ مال اس کو ہمیشہ عزت دے رکھے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، چورا چورا کرنے والی جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا، جو اللہ کی سلگھائی ہوئی آگ ہے، جو براہ راست دلوں پر اثر انداز ہوگی۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کا انجام کیا کیا؟ جو بیت اللہ کو گرانا چاہتے ہیں، اللہ کے گھروں کو جو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو مساجد کو گرانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا یہ پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کا لشکر اسی طرح سے تباہ کیا تھا، جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، اور اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے کنکر ان پر پھینکے، اور جس پر وہ کنکر پڑتا گیا وہ بھوسا بنتا چلا گیا، صرف مرا ہی نہیں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے فجعلہم کعصف ماکول، بھوسے بن گئے، بھوسے کی طرح ہو گئے، جیسے کھایا ہوا بھوسا جانور جگالی کرتا ہے، اس کے منہ سے جو بھوسا نکلتا ہے اس طرح سے یہ بھوسا بن گئے، ریزہ ریزہ ان کے جسم ہوں گے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اپنے پروردگار کے احسانات کو یاد کرو، جس نے تمہیں امن دیا، جس نے تمہیں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا، اس پروردگار کی بندگی تمہیں کرنی چاہیے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، معاشرے کی 6 برائیاں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، ان برائیوں سے اپنے معاشرے کو پاک کرو۔ قیامت کا جھٹلانا، یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنا، مساکین کی رعایت نہ کرنا، اور نمازوں کی فکر نہ کرنا، نمازوں سے غفلت، یا تو نماز پڑھے ہی نہ، پڑھتا ہے مسائل معلوم نہیں نماز کے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی، شروع سے لے کر آخر تک ایک بار بھی دھیان نہ آیا نماز میں، یہ تباہی ہے۔ الذین ہم یراؤون، اعمال میں دکھلاوا کرنا، ویمنعون الماعون، اور روز مرہ کے استعمال کی چیزوں کو روکنا، دوسروں کو نہ دینا، حد درجے کا بخل، یہ معاشرتی 6 برائیاں ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اپنے معاشرے کو، اپنی زندگی کو ان برائیوں سے پاک کرو۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بڑی خیریں عطا کی ہیں، بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کے نتیجے میں اپنے پروردگار کی نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور بے شک تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ قل یا ایھا الکافرون، ضروریات دین میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ کوئی آپ سے یہ کہے کہ تم یہ فرض چھوڑ دو، میں آپ کی یہ ضرورت پوری کروں گا، تم اس حرام پر آ جاؤ، میں ایسا کروں گا، نہیں، ان معاملات میں کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ کافروں کے ساتھ نہ مسلمانوں کے ساتھ، یہ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں دین پر عمل کرنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور ان سے یہ کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس کے
کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب اللہ کی مدد آئی اور کامیابی آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، اور اب آپ دیکھ لیں کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں، تو اب آپ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے اترنے کے بعد اس صورت کے آپ علیہ السلام کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام استغفر اللہ کثرت سے اور سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ ان الفاظ کو پڑھا کرتے تھے کثرت سے۔ اور اس سے اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب کوئی بھی نیک عمل اختتام کو پہنچے تو آدمی کو استغفار کرنا چاہیے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، جو شخص حق کی مخالفت کرے گا، جیسے ابو لہب تباہ ہوا اور اس کی بیوی تباہ ہوئی، اسی طرح سے وہ بھی تباہ ہوگا۔ حق کی مخالفت کرنے والا، براہ راست دین سے ٹکرانے والا، قرآن و حدیث سے ٹکرانے والا نہیں بچ سکتا۔ قل هو اللہ احد، شروع سے قرآن کہا گیا اس صورت کو، اس میں اللہ کی توحید اور وحدانیت، اللہ وہ ذات ہے جو بے نیاز، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اولادوں کے سلسلے سے پاک اور اس کا کوئی ہم مثل اور کوئی ہم سر نہیں۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ باطنی دشمنوں سے، جنات سے، سحر سے، جادو سے، آسیب سے، نظر بد سے، ان تمام کے تمام چیزوں سے بچنے کا حل چاہتے ہو تو فلق اور ناس کا ورد کرو۔ صبح کو پڑھنا چاہیے، شام کو پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد ان صورتوں کا ورد کرنا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نازل ہونے کے بعد روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص اور فلق اور ناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آپ علیہ السلام سویا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کے نازل ہونے کے بعد آپ نے سفر میں، حضر میں کبھی بھی آپ نے نہیں چھوڑا ان صورتوں کو، ہمیشہ التزام اور اہتمام کرتے تھے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے سورہ فلق اور سورہ ناس، نہ دائیں بائیں جاؤ، نہ کسی اور کے پاس جاؤ، یہ اللہ کا کلام آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی نے ہر چیز آپ کو بتائی ہے، لیکن آپ قرآن سے سبق حاصل کریں، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کریں، یہ اللہ کا پیغام ہم نے آپ کو سنایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں دو بڑی چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک میری سنت ہے، جس نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھاما وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی، اللہ اس کو غالب کرے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبہ تمہارا ہی ہوگا اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر قرآن پر تمہارا ایمان ہے، اس کو حکم مانتے ہو، اس کے حقوق ادا کرو، اس کی آیات کو سیکھنا، اس کا تلفظ ٹھیک کرنا، معنی سیکھنا، تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو اپنا حکم ماننا، اور اسی طرح سے امراض قلبی میں اس سے شفا حاصل کرنا، یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ اگر یہ سارے حق ادا کیے تو القرآن حجۃ لک، یہ آپ کے حق میں گواہ ہوگا، اور اگر یہ حق ادا نہ ہوئے تو پھر یہ آپ کے خلاف گواہ ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں گواہ ہو تو جو مضامین اس کے ہمارے سامنے آئے ہیں خوب دل و جان سے ان مضامین پر عمل کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک عرصہ ہم نے دنیا کے مسائل کو سیکھا، دنیا کی چیزوں کو سیکھا، کیا کیا علوم ہم نے پڑھے ہیں، کیا ہم قرآن کو اتنا بھی ٹائم نہیں دے پائے؟ روزانہ ہم 10 منٹ بھی قرآن کو نہ دے سکیں، روزانہ 1 گھنٹہ ہم قرآن کو نہ دے سکیں، ہفتے میں 1 گھنٹہ ہم نہ دے سکیں۔ ہم سوچیں تو صحیح، اللہ کا پیغام کیا کہتا ہے ہم سے، اللہ کا کلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ ایک شخص راستے میں چلتے چلتے آپ کو 4 گالیاں دیتا ہے، آپ کو اس کی گالیاں سمجھ میں آئی، ایک دم غصہ آ جاتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو محبت کی باتیں دو کی، آپ کا چہرہ کھل جائے گا، کیوں؟ اس کے کلام سے آپ متاثر ہوئے، آپ نے اس کا کلام سمجھا اور آپ متاثر ہوئے۔ لیکن ایک آدمی کا کلام آپ نہیں سمجھتے اور وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہاں چہرے کے تاثر سے اندازہ ہوگا کچھ برا بھلا کہہ رہا ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کا کلام ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے، ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارے دل اس سے اثر پکڑیں گے۔ اس کلام کے اندر وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے، یہ پتھر دل کو بھی موم کرنے والا کلام ہے، یہ پتھر دل کو بھی موم کرتا ہے، لیکن آدمی سبق تو حاصل کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کس طرح سے بدلی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ تھا، اس ارادے سے نکلے کتنا بدترین ارادہ، قرآن سنا زندگی بدل گئی، کایا پلٹ گئی۔ چند لمحے پہلے یہ حال تھا کہ کائنات میں جتنے بھی چہرے، ان سب میں سب سے ناپسندیدہ چہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اور حضرت عمر فرماتے ہیں ایمان لایا، اس کے بعد کائنات میں جتنے چہرے سب سے زیادہ محبوب چہرہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک دم سے کایا کیسے پلٹ گئی، کیسے دل پلٹ گیا؟ اس قرآن کی برکت سے دل بدلا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم الشان کتاب کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا۔ یہ ایک انقلابی کتاب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس کو اپنے فیصلوں میں حکم اس کو تسلیم کریں۔ ہمارے یہاں کوئی بھی معاملہ آئے، ہم قرآن میں کو دیکھیں تو صحیح، ہم علماء کے پاس جائیں، اہل علم کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو یہ الہدایت نامہ ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اس لیے درخواست ہے، جو پیغامات آپ نے اللہ پاک کے پیغامات ہماری زبان سے سنے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہمارا تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، واٹس ایپ پر روزانہ تقریباً 10 منٹ کی 15 منٹ کی ہماری کلاس آتی ہے، اور اس کلاس کے اندر بھی آپ شامل ہو جائیں، انشاءاللہ بھرپور فائدہ ہوگا۔ اور بہت سارے ہزاروں ساتھی ہیں الحمدللہ اس سلسلے کے اندر جو شامل ہیں اور وہ سیکھ رہے ہیں، اور روزانہ چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر اور تشریح وہ اپنے گھر بیٹھے ان کو مل جاتی ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح سے آپ حضرات بھی جتنے سننے والے ہیں، میری درخواست ہے کہ کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، مقامی علماء سے اپنا ربط رکھیں، ان سے آپ جڑنے کی کوشش کریں۔ جب بھی آپ مساجد میں جائیں، مسجد میں جائیں نماز کے لیے، 5 وقت آپ طے کر لیں کہ جب بھی میں مسجد میں جاؤں گا میں ایک آیت سیکھ کے آؤں۔ امام صاحب سے، خطیب صاحب سے، مولانا صاحب سے آپ جا کے درخواست کریں کہ میں اس ایک آیت کا تلفظ بھی سیکھنا چاہتا ہوں، اس کا معنی، اس کی تفسیر بھی سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کا معمول بنائیں، روزانہ اگر ایک آیت ہی آپ سیکھنے شروع کر دی تو انشاءاللہ سال میں ایک بہت بڑا ذخیرہ قرآن کا آپ کے پاس ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔